أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق فقال بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الرسول فقد اطاع الله صلوات پڑھیے گا بآواز بلند میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی عظیم عبادت اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرمائے بانیان صف ازا معاونین صف ازا مددگاران صف ازا جو صف ازا کے اوپر جس قسم کا بھی تعاون کر رہے ہیں چاہے وہ لنگر کی صورت میں ہے نیاز کی صورت میں ہے سبیل کی صورت میں ہے عزاداری کی صورت میں ہے ماتمداری کی صورت میں ہے ذکر کی صورت میں ہے فکر کی صورت میں ہے جس انداز میں بھی کوئی اپنی خدمت پیش کر رہا ہے اللہ اسے عبادت شمار فرمائے اور اس کے بانی جنہوں نے عزاداری کی بنیاد رکھی عبدالرشید مرحوم اور اس عزا خانے کے منتظم اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تمام مومنین و مسلمین سادات و غیر سادات جو اس مجلس عزا کی زینت تھے آج ہماری نظروں سے اوجھل ہیں میرا اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرمائے اللہ آپ کی ساری دعاؤں کو قبول و مستجاب فرمائے دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات میرے محترم سامعین میں نے آپ کے سامنے اللہ جل شانہ کی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید جو صحیفہ انقلاب ہے جس میں دستور زندگی بھی ہے دستور بندگی بھی ہے جس میں ہر خشک و تر کا ذکر موجود ہے جس میں پورا ضابطہ حیات مکمل ہے اس بابرکت حکیم طبیب طیب طاہر اطہر مطہر عالی متعالی اولا مولا مشکل کشا کتاب وہ ہادی وہ مہدی وہ کافی وہ شافی وہ وافی وہ کتاب جو سرائے پہ نور ہے جس میں نور ہی نور ہے اس نور بھری بابرکت کتاب جس میں تبرکات کے چشمے پھوٹتے ہیں اس باعظمت کتاب قرآن میں سے ایک آیت کی تلاوت کی جس میں رب کریم وہ ذوالجلال والاکرام کائنات کا غیور خالق کل جو اپنے ساتھ کسی اور کی عبادت کو برداشت نہیں کرتا اس نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں مشکور ہوں میرے علم میں ہے کہ جگہ کی کمی کی وجہ سے یہ کیمرے کی آنکھ ان افراد کو نہیں دکھا پاتی جب میں باہر جاتا ہوں تو پوری یہ گلی پورا یہ محلہ سننے والوں سے بھرا ہوا ہے مجھے تسلی ہے میرا کوئی ایک لفظ ضائع نہیں ہے بابا حیدری صاحب فرما رہے تھے کہ ماشاءاللہ کیا بات ہے کہ آپ نے صاحب کا 10 سال کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا ہے میں کہتا ہوں بابا حیدری صاحب اگر آپ ناراض نہ ہوتے تو شاید اتنے بیدار ہی نہ ہوتے یہ بھی آپ
کمال ہے. صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. اللہ آپ کا سایہ آپ کی اولاد پہ اور ہمارے اوپر قائم و دائم رکھے. صدیاں جیے مومن. میرے دوست عزاداری مجلس امام حسین علیہ السلام کے نام کا جو منصوب عشرہ تھا اس کی آج شب کی آخری مجلس ہے. کل دن کو جلوس بھی ہوگا, مجلس بھی ہوگی, یہاں سے مجلس ہوگی, پھر جلوس نکلے گا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اسی مقام پہ جو اعلان ہوا ہے وہاں جا کے پھر مجلس عزا ہوگی, ماتمداری ہوگی, زنجیر زنی ہوگی. آپ نے خوب پرسہ دینا ہے. میرا اللہ تمہارا پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں عبادت سے پہلے اس کی معرفت کا ہونا ضروری ہے. بس میری گفتگو شروع ہو گئی, آپ نے میرا ساتھ دینا ہے کہ عبادت سے پہلے اس کی معرفت کا ہونا ضروری ہے. وہ عبادت بیکار ہے جس کی کوئی معرفت نہیں. عزاداروں, عزاداری کرنے سے پہلے اس کی معرفت رکھو کہ تم کوئی عام نہیں ہو, حسین کے عزادار ہو. تم کوئی عام نہیں ہو. اے میرے بھائی کو اٹھا دے. ہاں صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. صلوات بآواز بلند. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. یہ سہارا بوڑھوں کے لیے ہوتا ہے, جوانوں کے ساتھ سہارا یہی حشر کرتا ہے. صلوات بآواز بلند. ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیے گا بآواز بلند. جی ہے نا صلاح کہ تو جملے کہہ دو کہ تم عام نہیں ہو, تمہارا مقام عام نہیں ہے. تم حسین مولا کے عزادار ہو, حسین مولا کے ماتمدار ہو. میں بیان کر چکا ہوں, آپ سن چکے ہیں کہ حسین مولا وہ ہیں جس کے عزادار مجھے انبیاء نظر آتے ہیں, جن کے عزادار مجھے انبیاء نظر آتے ہیں. آپ کی منزلت کوئی کم نہیں ہے, لیکن معرفت رکھیں کہ جس کی عزاداری میں آئے ہیں یہ بھی دیکھیں اسے کیا پسند ہے. کوئی بندہ کسی کے پاس جاتا ہے نا, وہ دیکھتا ہے کہ میرے دوست کو کیا پسند ہے. جو اسے پسند ہوتا ہے, جو اسے پسند ہوتا ہے وہ اس پسند کے مطابق تحفہ لے کر جاتا ہے. حسین مولا کو دیکھیے اسے کیا پسند ہے. جو میرے مولا حسین کو پسند ہے, اگر عزادار وہی کام کرتا ہے تو حسین اس کی زیارت کو آئے گا. حسین مولا اس کی زیارت میں آئیں گے. یاد رکھنا وہ مرنے والے اور ہیں جن کے لیے قبر تنہائی کا باعث بن جاتی ہے. پتہ نہیں کتنے بیٹھے ہو یا جتے کیمرہ بھی بڑا وڈا میرے سامنے آ گیا, دی لائٹ میں پچھلے نہیں میں کھڑ گئے. پچھلے یہ فائدہ نہ اٹھا جائے, میں سپیشل بندہ کلر لگا جڑا پچھو بیدار کرے. اور مجھے یہ بھی ہے میں یہاں سے ممبر اٹھا کے وہاں پہ لگا دوں گا. سارے لوگوں کی بیداری چاہیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ تم عام نہیں ہو, تم عام نہیں ہو, حسین کے عزادار ہو. اور روز محشر کسی کو نہیں بلایا جائے گا, ایک صدا بلند ہوگی, کہاں ہے حسین کے عزادار, جنت ان کا انتظار کر رہی ہے.
اجازت دیتے ہیں؟ یہ زکاری فضول ہے، یہ مذاق ہے، ہزاروں روپے خرچ ہو رہے ہیں، اتنے اسمبلیوں کے بجٹ ہی نہیں ہے جتنے ہمارے اخراجات ہیں، سبیلوں کا خرچہ، لنگر کا خرچہ، عزاداری پہ صفائی کا خرچہ، کائناتوں کا، تموں کا، انصفوں کا، پھر پڑھنے والوں کی من مانیاں، یہ من مانیاں، یہ فضول ہے، فضول نہیں ہے۔ کرنے والے کو پتہ ہے کہ جس کی بارگاہ میں دے رہا ہوں، ایک دوں گا 10 ملے گا، ایک دوں گا 10 ملے گا۔ ایک بڑے پیسے لینے والے تو ایک ملنگ پوچھیا، انہیں کہا سنا فیس کتھے پہنچ گئی ہے، انہیں کہا لکھ تو اتے، انہیں کہا پھر شمر نو دعا کی تھی کہا، کہاں بیٹھے کہاں بیٹھے ہیں میرے دوستو؟ ہمارے مقدر میں ہے، معذرت کے ساتھ، سب سے معذرت کر کے، ہمارے مقدر میں ہے، ہم اس کی تعریف کرتے ہیں، یا وہ قبر میں چلا جائے یا کتابوں میں نام آ جائے، کبھی زندہ کی تو کی ہی نہیں ہے۔ نعرہ حیدری! جی معذرت کے ساتھ سب سے کوئی ناراض نہ ہو، پھر زندگی میں موقع ملے نہ ملے، یہ باتیں کہنا میری ذمہ داری ہے۔ گاڑی مجھے بھی اچھی لگتی ہے، ڈرائیور مجھے بھی اچھا لگتا ہے، گن مین مجھے بھی اچھا لگتا ہے، بہترین کوٹھی مینو چک نہیں وڑ دی، میں بھی ملا ہی ہاں۔ کہاں بیٹھے ہیں، کہاں بیٹھے ہیں میرے دوست؟ ہر چیز جنہیں تو انہوں چنگی لگ دی ہے نا، اونج مولوی الطاف نو بھی چنگی لگ دی ہے، پر مولوی الطاف دور اس لیے ہے کہ میں نے علی ولی اللہ پڑھا، دور اس لیے ہے کہ میں نے علی ولی اللہ پڑھا ہے۔ جملہ آپ نے سنا ہے، شاید میں پہلے یہ بیان کر چکا ہوں کہ مولا امیر کائنات بسم اللہ سلامت رہو، سلامت رہو، مولا آپ کو شاد و آباد رکھے۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، پڑھانے والے بھی عجیب، اب تو پروٹوکول ہے، اچھا لباس ہو، اچھی گاڑی ہو، نال 2-4 مچھ ڈنڈے جنہوں نے کلمہ ہی سے دیا نہیں ہوندیا، کلمہ پوچھو تو ممبر تے کھلو کے اندنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وسیع یا رسول اللہ، کلمہ بھی سیدھی نہیں آتی، پروٹوکول کو ہے نہیں میرے دوست۔ حسین مولا نے پروٹوکول نہیں دیکھا، خلوص دیکھا ہے۔ پروٹوکول والے ساتھ بیٹھے تھے، لعنت بھیجی ہے، خلوص والے یمن میں تھے تاب بھی بلایا ہے، مدینہ میں تھے تاب بھی بلایا ہے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، میں تمہیں ذمہ داری سے کہتا ہوں، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑے اعتماد کے ساتھ، بڑے یقین کے ساتھ اللہ اٹھایا کرو، یقین کے ساتھ ماتمداری کیا کرو، یقین کے ساتھ عزاداری کیا کرو۔ تمہارا جتنا یقین محکم ہوتا جائے گا اتنا تمہارے درجات بڑھتے جائیں گے۔ مجھے نہیں پتا عزادار کا کیا مقام ہے، نہ میں بتا سکتا ہوں، مجھے نہیں پتا ماتمدار کا مقام کیا ہے، میں بتا ہی نہیں سکتا جب پتا ہی نہیں۔ پتہ نہیں کتنے بچے شاہ صاحب، جب پتا ہی نہیں میں بتاؤں کیا؟ ہاں میں اتنا بتا سکتا ہوں، حضور کا فرمان ہے جو بندہ سادے پانی کا، صرف سادے پانی، پتہ نہیں عزادار کا مقام کیا ہوگا، وہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ ماتمدار کا مقام کیا ہوگا، محب حسین کی
منزلت کیا ہوگی؟ یاد رکھنا جس کا مقام بلند ہوتا ہے اس کی ہی مخالفت ہوتی ہے۔ یاد رکھنا جس کا مقام بلند ہوتا ہے اس کی ہی مخالفت ہوتی ہے۔ مولا علی کے دور میں ایک بندہ آیا اور اس نے کہا مولا میری کوئی مخالفت نہیں ہے۔ مولا نے فرمایا پھر تو منافق ہے۔ نعرہ حیدری! ہاں مومن کی تو پھر مخالفت ہے۔ ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے خطیب گزرے ہیں، بزرگ جانتے ہیں، امیر افضل راکت ان کا نام تھا۔ اس ریکی کے خطیب تھے۔ انہوں نے ایک دن تقریر کرتے کرتے کہا اوے مومن تو جو علی والا ہے، جڑا جملہ کھا گیا مجھے بڑی تکلیف ہوگی کیونکہ وہ بندہ اب قبر میں ہے۔ کہا او مومن تو جو علی والا ہے سارا دن علی علی کرتا ہے، گلیوں میں، چوکوں میں، کوچوں میں، بازاروں میں، مجلسوں میں، محفلوں میں، جہاں تجھے موقع ملتا ہے تو علی علی کرتا ہے۔ دشمن علی تجھے گولی نہ مارے تو چوری کھلائے۔ جو دشمن علی ہے وہ تمہیں گولی نہ مارے تو چوری کھلائے۔ ابھی میں ایک مجلس میں پڑھ رہا تھا، آپ قیمتی ہیں، اپنے آپ کو قیمتی بنائیں۔ ہاں اپنی قیمت خود بنائیں۔ تمہاری بڑی منزلت ہے۔ میرا جی چاہتا ہے تو ہی فضائل پڑھ چاہنا کیونکہ کوئی نیازی واری آئی کھڑی ہے۔ صلوات پڑھیے گا بآواز بلند۔ پیران شاہ نے آکھنے سہی جی انہیں پڑھے آکی ہی وہ مزہ اتھا ہی رہا مسیح تے نماز روزہ دے وہ تے سانو پہلے ہی پتہ ہے کہ اے مسیح تے اے دے جانا ہے، اے دے نماز پڑھنا ہے۔ مولوی گل چنگی کیڑی کیتی ہے جی اسی نیاز دے چھڑی ہے۔ نہیں نیاز والا کم نیڑے میں۔ میرا جی چاہتا ہے میں تمہارے بھی فضائل پڑھ لوں۔ نیاز دینے والے کا مقام ہے، لینے والے کا کام ہے۔ نہیں سمجھے دینے والے کا ہے، لینے والا تو لئی ہوتا ہے۔ ادھروں لبے تاں بھی گیا، ادھروں لبے تاں بھی گیا۔ اس لیے تو ملنگ نے کہا تھا پتر شمر نو دعا کرنا خنجر چلانا نہ تیرا ٹکر ودنا۔ اور بھئی اس لیے خدامت نہیں کہ میرا رزق بڑھ جائے، ان کی نالا ان کے صدقے میں اللہ رزق دیتا ہے۔ میری ذمہ داری ہے میں بتاؤں ان کے فضائل کتنے ہیں، ان کے مصائب کتنے ہیں۔ رزق جانے اور وہ جانے۔ میرے دوستو حقیقت کو سمجھو، معرفت کی زندگی یہ نہیں ہے کہ مجھے تقریر بھول گئی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں فضائل نہیں پڑھ سکتا۔ آج میرا جی چاہتا ہے کہ 10-15 منٹ میں تمہارے فضائل پڑھ جاؤں۔ اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم عام نہیں ہیں۔ جب ہم کالا لباس پہن لیتے ہیں نا، میں نے ایک ذاکر کو کہا میں کہ وہ میں جینو ویکھیا نا جیڑے ذاکر نو ویکھیا او دے گلے چک دوپٹا تسی گھبرا گئے؟ نہیں میں نے کہا میں نے جس ذاکر کو دیکھا ہے نا ماشاءاللہ یہ میں کہ کیوں تم دوپٹا رکھتے ہو، یہ کپڑا کیوں رکھتے ہو؟ پتہ ہے انہوں نہیں سی پتہ، میں ہی دسیا۔ میں نے کہا جب قربانی کا جانور خریدتے ہیں نا، ساتھ بچہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے دے گلے پٹا بھی سوٹ ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ قربانی کا جانور اس بچے کو اس قیمت سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ وہ یہ نہیں لکھتا کہ 1 لاکھ کا ہے، 10 لاکھ کا ہے، کتنے کا ہے۔ وہ کہتا ہے اس کے لیے ایک پٹا بھی خریدیں۔ معصوم ہے نا بچہ، معصوم ہے نا، اس نے پھر وہی معصومانہ بات کرنی ہے نا۔ وہ پٹا جو ہے 50 سے لے کے 100 150 200 تک ہے۔ وہ پٹا جانور کو کیوں پہنایا جاتا ہے؟ تاکہ اس کو جا کے ڈیرے پہ باندھے تو پتہ چلے وہ اور ہے۔ سلامت رہو، پتہ چلے یہ اور ہے، یہ اور ہے۔ کیسے؟ جانور وہ بھی ہے
लेले और भी बड़े खड़े ने, एक लेला पट्टे वाला भी खड़ा है। हाँ, ऊंट और भी बड़े हैं, एक पट्टे वाला भी खड़ा है। गाय और भी बड़ी है, एक पट्टे वाला भी है। ये पट्टा बताता है ये तुम्हारे जैसा नहीं, ये उसके साथ मंसूब हो गया है। तेरी समझ में नहीं आई। जानवर मंसूब हो जाए, लायके ताजीम हो जाता है, इंसान मंसूब हो जाए, इंसान मंसूब हो जाए, वो लायके ताजीम नहीं होता। मैंने कहा तुम्हारे गले में ये पट्टा है और ये दर्स है कि ये हुसैन का जाकिर है, फिर जाकिर ही रहे। नारे हैदरी। ये पट्टा जो है ना गले में, ये साबित करता है कि तू जाकिर है, हुसैन है, फिर जाकिर ही रहे। क्यों? तेरा कोई आम मकाम ही नहीं है, एक तू जाकिर है। तो जिससे पहले अल्लाह था, जिसने कहा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, एक मैं कल्ला जाकिर नहीं, मलाइका भी है। ले समझ आ गई है? नहीं समझे मेरे दोस्त? अभी तक भी बात नहीं पहुंची। अल्लाह जिनका जाकिर है उसे आले मोहम्मद कहते हैं। फिर जाकिर का तवक्कल उस पे होना चाहिए ना, उस पे ही होना चाहिए। तो मेरे दोस्त तुम आम नहीं हो। जब तुम काला लिबास पहनते हो तुम करबला वाले हो जाते हो। और पता है ना कि दो तो मोहल्ले हैं। नहीं समझे मेरे दोस्तों? दो तो मोहल्ले हैं, एक अर्श मोहल्ला, एक करबला मोहल्ला। मोहम्मद ने जाके मोहल्ला बनाया, हुसैन ने सर कटा के मोहल्ला बनाया। मोहम्मद ने ऊपर जाके मोहल्ला बनाया नूरानी मखलूक के लिए। तवज्जो तवज्जो, उथे तुसी असी ते जाना ही कोई नहीं ना, तुहाडा साडा ते काम ही कोई नहीं। उथे ते जिब्राइल रोक गया सी, जेड़े चुप बैठे हो तुहानू यकीन है कि नाल गया सी। बुराक भी रुक गई, जिब्राइल भी रुक गया। एडा ऊंचा जाके, तवज्जो तवज्जो, ये करीमी है उसकी जिन्हें ऊंचा जाके मोहल्ला बनाया है, उसे मोहम्मद मुस्तफा कहते हैं। शायद गोद रिसालत में बैठकर हुसैन ने कहा हो, नाना जान तूने ऊपर मोहल्ला बनाया है नूरानी मखलूक के लिए, मैं नीचे बना रहा हूं इन गुनहगारों के लिए। नारे रिसालत। मैं जमीन पे मोहल्ला बना रहा हूं, नूरानी खाकी मखलूक के लिए। वहां नूरानी जाएंगे, यहाँ खाकी आएंगे। अजय तक गल नहीं पहुंची, शायद आवाज कुदरत आएगी, हुसैन तेरे मोहल्ले बनाने को सलाम है। वहां नूरानी, यहाँ खाकी, फिर मैं वहां से भी नूरानी नीचे भेजूंगा। नूरानी भी आएंगे। तुम आम नहीं हो, अपनी खुसूसियत को समझो। मैं आ रहा था 10-15 जगहों पे, आज मेरा रास्ता तंग हुआ। एक जगह तो फिसलिया भी है, हाँ, रास्ता तंग था। अब सोच रहे होंगे क्या था, वहां ढेरी लगी हुई थी मट्टी की, मट्टी आनी शुरू हो गई। इत्थे यूं तुर गए हो, मट्टी आनी शुरू हो गई है। मट्टी मैं पढ़ता रहांगा जिन्नी देर तक तुसी जागोगे नहीं। मट्टी आनी शुरू हो गई। अगली गल दा ते तुहानू पता है ना, अगली दा ते पता है ना कि मट्टी कादे वास्ते आ रही है। मट्टी आनी शुरू हो गई है ते मैं वेख रहा सा ते सोच रहा सा, कब्रिस्तान तो गुजरिया ना
تو میں کہا جے بغیر معرفت حسین دے مر گئیوں نا تو پھر مٹی ہی پوندی رہنی جملہ کہہ دیا ہے میں جملہ میں نے کہہ دیا میرے دوستو اگر معرفت آل محمد کے بغیر تو مر گیا چودھری شجاعت حسین میں تو توڑے نیڑے رہندہ ہے نا اے مٹی دا مانا ہونے تو انہوں دسیا ٹی وی پہ بیٹھے تھے نا تو کوئی گل ہوئی تو انہیں کہا مٹی پاؤ مٹی پاؤ تو مرادے کسے کام دا نہیں پتہ نہیں کیا ہاں بیٹھے ہیں مٹی پاؤ یعنی کسے کام دا نہیں اس لیے میں نے کہا اگر معرفت حسین کے بغیر مر گیا ولایت علی کو سمجھے بغیر مر گیا ہر سال 2-3 دابڑے مٹی پھیندی رہ رہی ہے نعرہ حیدری یعنی ہر سال بلا ناغا 2-3 دابڑے مٹی پھیندی رہی ہے ایک دن میں قبرستان سے گزر رہا تھا وہاں مٹی ڈالی جا رہی تھی ایک بندہ کہندا ہے قبر لاوارے سے ایدتے بھی مٹی پاؤ میں کہوں نہ پاؤ وار سال ہے کیونکہ آج جڑے نہیں نہ آئے او وار سال ہے جے پتہ نہیں کہاں بیٹھے آج جڑے نہیں نہ آئے آج پھر کہوں گا آج چلو میں کہہ دیتا ہوں آج ماشاءاللہ ہاں آج کے دن نیڑے لا دیتا ہے آج کے دن جو نہیں نہ آئے او مٹی پار دے لائق نہیں جلوس میں نہ جانا وہ چھری مار دیں گے مجلس میں نہ جانا تمہارا نکاح ٹوٹ جائے گا یہ پتہ لگے گا آگے پتہ چلے گا کب رسول نے حدیثیں میں 2-4 حدیثیں سنانا چاہتا ہوں میں نے پتہ ہے ہون تو سی پورے ہو گئے صلوات پڑھئے گا بآواز بلند صلوات پڑھئے گا بآواز